بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے سب کو یاد ہوگا، جب آئے بھی نہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی ٹیم لے کے آؤں گا جو ملک کی معیشت کو سنبھال لے گی اور ملک کو سنبھالے گی. نہ جانے وہ لوگوں کی ٹیم کہاں گئی اور کچھ لوگ آئے بھی تو کہاں غائب ہو گئے. معیشت کے چیمپئن کچھ تو پہلے بھی آئے لیکن کچھ سیاست کے نظر ہو گئے، کچھ اختلافات تھے، کہہ بھی سکتے ہیں کہ وہ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ جب آئے تب انہوں نے بھی یہ کہا کہ معیشت بہت خطرناک دورائے پہ کھڑی ہوئی ہے اور اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہے. بہرحال پھر تجربہ حکومت آئی، تجربہ لوگوں کی، اور اس وقت جو حکومت ہے اس کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی 4 دفعہ حکومت میں رہ چکے ہیں. اس کے باوجود یہ تجربہ کار لوگ 2 مہینے میں بھی مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. خان صاحب کو گھر بھیجنے کی بات جب کی جاتی ہے تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ملک کی معیشت بہت برے حالات میں تھی تو یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی آپ کو یاد ہوگا جو کہ مہنگائی مارچ تھا، اور مہنگائی مارچ کا سکسیسفل ہونا حکومت کے جانے سے جوڑا جاتا ہے کہ جی حکومت انہوں نے گھر پہ بھیج دی. لیکن آج پیپلز پارٹی کے وہ بیانات نظر نہیں آتے جو مہنگائی کے خلاف ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. ہمیشہ کہتی ہوں پھر کہوں گی، عوام مشکل فیصلوں میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کا بجٹ کس حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے. کیا واقعی اشرافیہ بھی، جو کہ کابینہ کے لوگ جو کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی اشرافیہ میں شامل ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اخراجات میں کسی طور پہ کمی لانے کی کوشش کی؟ پیٹرول کا بم ایک اور دفعہ گرنے کے لیے تیار ہے. عوام پریشان ہے، عوام حکومت کا، پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جس طرح سے ہمارے سیاستدانوں کے بیانات آتے ہیں، مریم نواز صاحبہ کا ریسنٹلی جو بیان آیا آپ کے سامنے بھی ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں جی پاکستان ہم سمجھے کہ آئی سی یو میں تھا، بعد میں پتہ چلا وینٹیلیٹر پہ ہے، اور اب پتہ چلا آخری سانسیں لے رہا ہے. کبھی سیاستدان آخری سانسیں پاکستان کے لینے کی بات کرتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، کبھی اداروں پہ تنقید ہوتی ہے، لیکن عوام کے مسائل اپنی جگہ کھڑے ہوئے. حل کیا ہے اس پہ بات کریں گے، اور کچھ بات کریں گے NA 240 کے الیکشنز کے حوالے سے. ضمنی انتخابات کراچی میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو MQM کا کردار ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ MQM کو خاص طور پہ چونکہ PTI کی جو میجورٹی ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو کسی طرح MQM کو بھی آگے بڑھانا ہے. MQM کو ایک لاڈلے بچے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ، اس پہ بھی کچھ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے تنزیل بن عبداللہ صاحب، آپ کا تعلق MQM سے ہے، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. ان کے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ، آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عظیم انور صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تنزیل بن عبدالرؤوف صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو معیشت کا حال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا واقعی موجودہ گورنمنٹ اس کو حل کر سکے گی مسئلے کو؟ اور کس حد تک یہ جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے، تو کیا ہم انہی بیانات کو آگے لے کے چلیں گے؟ کوئی بہتری کی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا جی، تھینک یو سو مچ اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے. فرسٹ آف آل یہ پرابلم آج سے نہیں ہے، اب تو یہ ہو گیا کہ جی یہ آپ کی جو تھریش ہولڈ تھا وہ بھی پورا ہوتا جا رہا ہے. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ پرابلم کب سالو ہوگی، کس طرح ہوگی. یہ پرابلم سالو ہونے کے لیے آپ کو پچھلی تمام دہائیوں تک جانا پڑے گا. اس کے ایک صرف ذمہ داری ہم یہ کہیں کہ اوور آل صرف اس گورنمنٹ جو نون لیگ اب آئی ہے اور اس کو اس سے نکالنا ہے، یا اس سے پہلے والی گورنمنٹ نہیں ہے، اوور آل ایک پیریڈ آف ٹائم ہے جس میں کیومولیٹ ہوتی چلی گئی چیزیں. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ جب یہ کام ہو رہا تھا تب کسی نے اپنے پریکاشنری میجرز نہیں لیے گئے، اور جو ان کو سالو کرنا تھا وہ بھی سولوشنز نہیں آئے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، یا اس وقت کی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کو سب سے پہلے جو اس وقت اقدام اٹھائے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ دوز اسٹیپس. کیونکہ پرسنلی لیول پہ اگر آپ ایک اکنامکس کنڈیشن کو دیکھیں، اکنامکلی کسی بھی انالسٹ کو بلائیں تو وہ بھی یہ کہے گا کہ آپ کی امپورٹ بیسڈ آپ کی پوری کی پوری سوسائٹی ہے. آپ اگر موبائل یوز کر رہی ہیں، گاڑی یوز کر رہی ہیں، موبائل کچھ بھی آپ کے کاسمیٹک سے لے کے ایوری تھنگ از امپورٹڈ، تو آپ کے امپورٹ میں آپ کے پاس سے سارا ڈالر چلا جاتا ہے. واٹ یو نیڈ ٹو ڈو، یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن یور کاٹیج انڈسٹری فرسٹ، اینڈ دین میک دیٹ کاٹیج انڈسٹری ان دا پاکستان، اینڈ دین آپ اپنی پروڈکشن کیپیسٹی کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. سیدھی سی بات یہ ہے، پاکستان کمائے گا تو آگے چلے گا. سری لنکا کا آدھا ہمارے سامنے، سری لنکا نے کیا یہ تھا کہ صرف سبسڈی دے دے کے آپ نے عوام کو تو بہت ریلیف دے دیا، جو کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اصولاً طور پہ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے پولیٹیکل گیم تو کھیلے، اچھے ڈائس کھیلے کہ انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، یہ نہیں کیا، اور اپنے ایک فیوریٹ ڈیسیجنس لینے لگ گئے. بٹ اس کا پورا جو امپیکٹ تھا وہ آپ کی معیشت پر آ گیا، جو معاشی آپ کے حالات خراب ہوئے.
اگر یہ آہستہ آہستہ اسی چیز کو کنٹرول کرتے. اس میں 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں, دیکھیں اگر آپ نے ڈالر کو اوپن مارکیٹ پہ چھوڑنا تھا, جو ہم بڑا مشہور کہتے ہیں کہ شوکت عزیز اور مشرف کے دور میں 60 پہ آپ نے ڈالر کو روک کے رکھا, پیٹرول کی قیمتیں روک کے رکھی, اگر روک کے رکھی تو انہوں نے باقی چیزوں کو کنٹرول کیا. اگر آپ نے آن مارکیٹ آپ نے ڈالر کو چھوڑنا تھا اوپن مارکیٹ میں, تو آپ نے پھر باقی چیزوں کے پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تھے, جو آپ نے نہیں لیے, کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں لیے, تو یہ خمیازہ بھگتنا پڑا. اب اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو اسی لیے اس اسٹیپ کو اپریشیٹ کریں کہ آپ امپورٹ کو ڈسکریج کریں. اچھا, امپورٹ میں بھی سب سے اچھی بات یہ نہیں لیں آپ وہ باہر کی جو آپ کے لگژری آئٹمز آ رہے ہیں, آپ لوکل آئٹمز پہ جائیں, لوکل پروڈکشن کی کیپیسٹی پہ جائیں. اس میں پوری قوم کو ساتھ دینا پڑے گا. آپ کے پروگرام کی توسط سے ایک میسج یہ دیتے ہیں, پوری قوم اگر یہ سوچ لے کہ جی آپ نے لوکل جو گڈز ہیں ان کو یوز کرنا ہے, نہیں لیں باہر سے چیز آ رہی ہے نہ کھائیں. عوام کے اوپر ہی قدم. دیکھیں عوام میں سے ہی بیوروکریٹس نکلے, عوام میں سے ہی سیاسی لوگ نکلے نا, ہم سیاسی لوگ نکلے. مطلب کسی بھی طرح اپنی لگژریز پہ کنٹرول نہیں دیکھیں اگین میں وہی کہہ رہا ہوں, عوام کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم پوری پاپولیشن کی بات کریں, اس پاپولیشن میں سے ڈفرنٹ سیگمنٹس ہیں نا, اب جس میں بیوروکریٹ بھی آ گیا ہے جی, تمام قیادتیں آ گئی ہیں, جس میں ہمارے پاس ہم سیاستدان بھی آ گئے ہیں, تجزیہ میڈیا بھی آ گیا, سب نے سوچنا ہے, اس لیے عوام کی بات کی جاتی ہے. اس میں ہر کوئی ہے. اگر پیٹرول کی جو لیٹرز ہیں, جس میں سب سے پہلے ہمارے فیصل سبزاری بھائی جو سینیٹر, انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ انہوں نے اسمبلی بھیجی وزیر اعظم کو کہ آپ ہمارے پیٹرول کو کم کریں, کیونکہ جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ہر چیز کریں, کم کریں, کم کرنا پڑے گا. دیکھیں کم کرنا پڑے گا, آپ کو اچھا لگے برا لگے واٹ ایور, آپ یہی سوچتے رہیں. میں کہہ رہا ہوں, سوری پارڈن, میرے سامنے 2 خواتین ہیں, کاسمیٹکس امپورٹڈ کاسمیٹکس پہ لگائیں پابندی. آپ کے پاس لوکل کاسمیٹکس بہت اچھی ہیں, کیوں ہم اپنے پاس سے اپنا ڈالر باہر بھیج رہے ہیں؟ اگر آپ کی حب الوطنی ہے نا, تو حب الوطنی صرف 14 اگست کو جھنڈا لہرانے سے نہ ہو. جو بلیک مارکیٹنگ بڑھے گی اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں میں اگین دیکھیں, مجھے 5 روپے کی چوری کے لیے 50 روپے کا چوکیدار نہیں بٹھایا جاتا. ٹھیک ہے, آپ کو 5 روپے کی چوری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کہیں آنکھیں بند کرتے ہیں اور کہیں آپ اپنے کنٹرولز اینڈ چیکس کو اسٹرانگ کرتے ہیں. اگر آپ کی کنٹرولز اینڈ چیکس اسٹرانگ نہیں ہے, اٹ مینس کہ آپ کے سسٹم میں فلا ہے. اب اس سسٹم کے فلا کو صحیح کرنے کے لیے اگر شہباز نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, پیپلز پارٹی اس وقت ساتھ بیٹھی ہوئی, یہ میں آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں بتاؤں, یہ ہم بھی ساتھ ہیں, یہ جو جمہوری حکومت ہے ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں. دس از اے رائٹ ٹائم کہ آپ وہ اصلاحات لے کر آئیں جس سے آنے والا وقت سنا آپ چلے جائیں گی, ہم بھی چلے جائیں گے, آنے والے جو بچے ہیں ان کو ایک اچھا مستقبل, ایک اچھا پاکستان ملے گا. اب کرنے والا دور ہے سر, کب لے کے آئیں گے؟ کب لے کے کرنا چاہیے, کر رہے ہیں, اور انفیکٹ بہت حد تک امکان کوشش ہے جی اچھا کر رہے ہیں. اب آپ جو کہہ رہے ہیں, جو اس وقت جو آپ نے شارٹ ٹرم بیسس پہ آپ جو کہہ رہے ہیں جی مہنگائی کا طوفان آیا ہے یا مہنگائی ہٹ کر رہی, جی ہاں بالکل ہٹ کر رہی ہے, سب کو ہٹ کر رہی ہے, مجھ سمیت ہر ایک پاکستانی کو ہٹ کر رہی ہے مہنگائی. ٹھیک ہے, ایسا کوئی طبقہ نہیں سوائے وہ ایک ایلیٹ کلاس کے, جس کو ہم سوشو اکنامک کلاس کی A+ کہہ دیتے ہیں, اپر کلاس, سب کو ہٹ کر رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ آپ یا تو ان کے اوپر کوئی فارمولا طے پائیں, یا آپ نے کہیں نہ کہیں اس تمام اشرافیہ کو لے کر کے اس پورے قومی دھارے میں لا کے, صرف حب الوطنی کا دور یہ نہیں ہے سنا کہ مجھے جھنڈا لگا دینا ہے. اب اکانومی کے لیے اگر میرے جیب میں پیسے ہوں گے, اب مطلب گھر میں آٹا نہیں, اماں کو بولو پوری پکاؤ, تو اماں کہاں سے پوری پکائیں گی, آٹا تو ہے ہی نہیں. تو آپ پہلے اپنے لیے آٹا پیدا تو کریں, پھر ہم پوری پکانے کی بات بھی کرتے ہیں. میرا سوال ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت صرف عوام کے اوپر ہی برڈن کیوں آ رہا ہے, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور وہ کراپس جن کو ہمیں اس وقت اگانا چاہیے وہ تو ہم اگا نہیں رہے. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے جو ہماری سوائل ہے اس پہ ہم آج بھی گنا اگا رہے ہیں, جو کہ کوئی اور سوائل ہونی چاہیے تھی, کیونکہ گنے کی فصل پہ زیادہ حکمرانوں کا پیسہ بنتا ہے. آگے چلتے ہیں مسرت نیازی صاحبہ. مسرت نیازی صاحبہ, ملک کے حالات کا آپ کو اندازہ ہے, آپ بھی اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. ایک مہنگائی مارچ آپ کی طرف سے نکلا تھا, کیا کوئی ایسا بیان آپ کی طرف سے ابھی تک تو میرے سامنے نہیں آیا ہے کہ جس پہ آپ کہیں کہ یہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے, اس کا کچھ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی ہے, اس چیز سے تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. دراصل یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا اور اس نااہل شخص کے خلاف ضرور کیا تھا. دیکھیں, اگر آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا عوام کے لیے, اور صبر عوام ہی کیوں کرے. دیکھیں, جو شخص اب اقتدار میں آیا ہے, تو دیکھیں اقتدار میں آنے کے بعد اس سے, اور پوری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور بڑی سمجھ بوجھ رکھتی ہیں, سلجھی بھی ہیں اور ایکسپیرینس ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن بات دراصل یہ کہ جب پاکستان اس سمت میں جائے گا جس سمت میں ہمارا پڑوسی ملک سری لنکا گیا ہے, تو اس کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی سیاست کو نہیں چمکائیں گی, اپنی سیاست کی بقا نہیں چاہیں گی, وہ اپنے ملک کی بقا چاہیں گی. اور ملک کی بقا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ملک کی بقا ہی کی وجہ سے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے
چاہے وہ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے میرے ساتھ میں بیٹھا ہوا میرا بھائی MQM کا ہو, یا کوئی بھی اور جماعت ہو, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان صحیح سمت میں جائے, معیشت بہتر ہو. جب یہ تمام چیزیں بہتر ہوں گی, اور یقیناً کڑوی گولی جو ہے نا عوام جو کھا رہی ہے, میں سمجھتی ہوں چند مہینے بعد یا میکسیمم 1 ایئر کے اندر اتنی بہتری آ جائے گی کہ واپس ہم انشاءاللہ واپس ہم اچھی پوزیشن پہ بھی آئیں گے, اور عوام بھی اس چیز کا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں عوام, دیکھیں پلیز میں آپ کی ایک بات کروں گی, عوام بالکل کہہ رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز غلط ہیں. ہم ان کی بات کو بڑا کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں ہم بھی خان صاحب کی طرح غلط اسٹیپ لے سکتے تھے. ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا, ہم نے ملک کو بچایا, ہم نے عوام کو بچایا, آنے والے مستقبل کو بچایا ہے, تاکہ جو اس طرح سے دیکھیں ہم پیچھے سے پیچھے جاتے جائیں گے اور ہم اپنی سیاست بچاتے رہیں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور جہاں پہ کڑوی گولی کی بات کی جا رہی ہے, تو وہ جو میٹھی گولی سمجھ کے نون لیگ نے گورنمنٹ لی تھی, وہ واقعی اب کڑوی کیا بہت زیادہ ہی کڑوی ہو چکی ہے. ان کے لیے نگلنا مشکل ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عوام کے سامنے ان کو بھی جانا ہے, تو فیصلے مشکل ہیں. پیپلز پارٹی کا ہولڈ سندھ میں ہے. سندھ میں ہم جب بات کرتے ہیں مہنگائی کی, اور اسپیشلی کراچی بہت جو ہے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس جو آپ جنریٹ کرتا ہے, محصولات کی مد میں خاص آمدن ہے جو پاکستان اور سندھ کو سپورٹ کرتی ہے. پیٹرول کی بات کی جا رہی ہے, بہت بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا کوئی انیشیٹو لیا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام اتنا اچھا ہو جائے کہ عوام کی کچھ بچت ہو جائے اس حوالے سے؟ دیکھیں سنا, بالکل انشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اورنج لائن بھی بہت تیزی سے کمپلیٹ ہو رہی ہے, اور اللہ نے چاہا تو چند مہینوں کے اندر آپ کو اورنج جو ہے نا ٹرین چلتی ہوئی نظر آئے گی. پلس تقریباً مور دین 200 گاڑیاں بھی کراچی آ چکی ہیں. اور بات دراصل یہ کہ دیکھیں آپ نے کہا مہنگائی, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی گورنمنٹ کافی دفعہ جو ہے اس میں آ چکی, اقتدار میں آ چکی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا نظام ابھی بھی بہتر نہیں ہوا. پہلے ہم نے دیکھا مشرف دور میں جو ہے وہ کچھ پیسے دیے گئے, اور سب فرینڈس کے وجہ سے جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ سب کچھ کر لیا تھا. لیکن آپ کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی خاص منصوبہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. جب یہ لاسٹ گرین بس والا منصوبے کی PTI نے انوگریشن کی ہے, تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس لیے ڈیلے ہوا کیونکہ ہمیں جو ہے انہوں نے صوبائی حکومت نے ساتھ ہمارا نہیں دیا. دیکھیں سنا, دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو CM تھے اور چیئرمین صاحب تھے, ہر دفعہ کہا گیا اس نالائق گورنمنٹ, جو گزشتہ نالائق گورنمنٹ تھی, انہیں کہا گیا کہ آپ آئیں ہمارے صوبے میں, کیا آپ کام کریں, جتنا کام کریں گے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوگا, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. یہاں پہ خان صاحب آتے تھے, پہلی دفعہ جب آئے تو انہوں نے ایک بہت ہیوج اماؤنٹ جو ہے نا عوام کے لیے اناؤنس کر دی, بٹ وہ صرف اناؤنسمنٹ کی حد تک ہی رہی. پھر اسد عمر صاحب نے کہی, وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں ہرڈلز ڈالے گی بھائی؟ عوام کو اگر ریلیف مل رہی ہے تو اس کا فائدہ عوام کو ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو لوگ سارے نہیں ہیں نا, جتنے بھی عوام ہے. دیکھیں پاکستان 12 سال سے آپ ہیں, لیکن 12 سال کیا, آنے والے 12 سال, آنے والے 40 سال بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. دیکھیں عوام ہمیں جو ہے نا ووٹ دے رہی ہے, عوام ہمیں لے کر آ رہی ہے, اور ہم لوگ سلیکٹڈ نہیں ہے کہ عوام کا ہم لوگ خمیازہ ہم کہیں کہ عوام نہیں لے کر آئی. انشاءاللہ آنے والا وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا, اور یقیناً عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہے تو عوام جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے, عظیم کی طرف آتے ہیں. عظیم انور صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کے بری صورتحال ہے, چائے پہ پابندی لگانے کی بات کریں, چائے کم کر دیں لوگ, گھی کے ڈبے جو ہیں اس کی صرف تصویریں دکھا دیا کریں اور کھانے پک جایا کریں. کیا سچویشن ہے؟ صرف عوام کے لیے ہے ساری احتیاطیں, اشرافیہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا آپ کا بہت شکریہ. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک مسئلے سے آغاز کروں گا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, تو انہوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر دکھایا انہیں. جب انہوں نے ایک پیٹ پر پتھر دکھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 پتھر دکھائے. تو وہ ہم بیسکلی جو ہے نا, ہم اس قوم کے جو ہے نا وہ ہمارے نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں, ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے.
آج جو ہے حکومت، پچھلی حکومت نے کہا 2 روٹی کے بجائے عوام 1 روٹی کھا لے، اور قوم ابھی جو حالیہ حکومت ہے وہ مشورے دے رہی ہے چائے کم کر دے اور پیٹرول کم کر دے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہم کس طرف جا رہے ہیں نا. تو ان سے اگر ہم یہ توقع لگا کے رکھیں اور یہ امید لگا کر رکھیں کہ انہوں نے اپنے ایکسپینس پہ تو کوئی کٹ ڈاؤن نہیں کیا، ان کی جو عیاشیاں ہیں کوئی بنی گالا میں، کوئی رائے میں، اور کوئی جو ہے وہ سرے محل جو ہے وہ کس طرح سے ان کی جو بیسکلی جو انسائڈ سٹوریز ہیں اور جو اس طرح کے حالات میں. اور اگر قوم جو ہے اس کو، اگر آپ خود اپنے ایکسپینس کٹ ڈاؤن کریں، آپ خود اپنی جائیدادیں بیچیں، پاکستان کے قرضے اتارنا شروع، آپ تو اربوں خربوں پتی ہیں. تو آپ اگر واقعی قوم کے لیے مخلص ہیں تو جتنے بھی حکمران ہمارا ٹولہ ہے، اشرافیہ ہے، تو وہ تو اس طریقے سے اپنے آپ دکھائیں نا، اپنے پیٹ پر 2 پتھر لا کر پھر دیکھیں. آپ کہتے ہیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ خود جو ابھی تیار ہے اس وقت، عوام بالکل عوام دیکھیں، ہم تو وہ قوم ہے کہ جب انڈیا سے جو انڈیا ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہ ہماری قوم کے لوگ تھے نا، کہ پاک فوج کے شانہ بشانہ جو ہے وہ بم باندھ کر جو ہے ان کے ٹینکوں کے آگے لیٹنے والی وہ کون سی قوم تھی. تو اور کس مشکل، لیکن مشکل کے لیے آپ تو پہلے اپنے آپ کو مطلب پریزنٹ کریں. آپ خود کوئی اپنے ایکسپینس کٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے، آپ سارے مزے لوٹنا چاہ رہے ہیں، اپنے پروٹوکولز میں کمی نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کے سارے ایکسپینسز تو وہی ہیں اور سارے مطالبات عوام کے لیے ہے. اور سب سے بڑی بات، جو اہم بات یہ ہے کہ عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے جو فائنانس منسٹر صاحب آ کے، مفتاح اسماعیل صاحب آ کے کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ایک پیٹرول کا جو امپیکٹ ہے 600-700 روپے کا ایک آدمی کا. صاحب پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، میرے خیال آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. ایک بریک ہے، بریک کے بعد عظیم کی طرف سے ہی سٹارٹ کریں گے.